ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے اپنا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ نہیں دکھا سکے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بعد میں دکھائیں گے ضرور. تو جی سسٹر, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے ہم اور ناظرین, جس میں آپ بولیں گے اور ہم سنیں گے. تو کوئی بھی بات آپ شیئر کرنا چاہیں منقبت یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے, یا کوئی بھی اچھے سے قول یا قرآنی آیات شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی ضرور ناظرین, اس وقت ہم آپ کے منتظر ہیں, اور آپ کیونکہ یہ مخصوص پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں ہو رہا ہے, تو آپ لوگ جو ہیں فون اٹھائیے اور آپ لوگ اس پروگرام میں اپنا جو ہے حصہ لیں, اور ایک طرح سے آپ لوگ بھی ایک طرح سے تبرک ڈالیں, اور جو کچھ بھی آپ اس عظیم بی بی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آج کے اس مناسب موقع سے, تو آپ پلیز ضرور ہمیں فون کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں بتائیے اور مستفید کیجیے. تو ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بھی لے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں اپنی سسٹر کے پاس جاؤں گی اور ان سے سوال کروں گی کہ شیب ابی طالب میں جو ہے جب کفار مکہ نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا رسول اور ان کے خاندان کا, تو اس میں ہماری بی بی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تاریخ اسلام کا یہ پردرد اور بہت تکلیف دہ واقعہ ہے کہ جو بعثت کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد واقع ہوا تھا, کہ جس میں جب کفار مشرکین نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی کوششیں کریں کہ اسلام تیزی سے نہ پھیلے, لیکن اسلام تیزی سے آگے پھیلنے لگا, تب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا, اور جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ تمام بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے, اور پھر اس معاہدے کے اوپر تقریباً 70 سے 80 لوگوں نے دستخط کیے, اور دستخط کرنے کے بعد اس معاہدے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر, دستخط کرنے والے کیا کفار مشرکین تھے؟ جی ظاہر وہی لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بائیکاٹ ہو جائے. کیوں بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جب ہم بنی ہاشم کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے, اور کیا کہ اس کی شرائط تھی کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں رکھنا ہے, بالکل قطع تعلق, کہ یہ ہم ہمیں جانتے نہ ہم ان کو جانتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد اس معاہدے کو یہ کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر اس معاہدے کو لٹکا دیا گیا تھا, خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ. ادھر جناب ابو طالب نے شیب, یہاں پر کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے دیگر بہت سارے گھر ایک جگہ واقع تھے, تو جس کو بنی شیب ابی طالب کا نام دیا گیا تھا. تو وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ کی گود میں اس وقت بی بی فاطمہ زہرا تھی. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3 سال کی ہوں گی, کیونکہ بعثت کے 5ویں سال بی بی کی ولادت ہوتی ہے, تو ان کی گود میں جناب فاطمہ زہرا بھی تھیں ان حالات میں, اور بنی ہاشم کے دیگر لوگ بھی اس وقت ان حالات میں گرفتار تھے. ایک گھر میں تقریباً یہ سب محصور ہو کر رہ گئے تھے, اور وہاں پر کہتے ہیں کہ 1 سال تک جو بھی کھانے پینے کا ذخیرہ تھا وہ جیسے تیسے کر کے انہوں نے گزارا کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا پینا پانی سب کچھ ختم ہو گیا. بچوں کی التش کی صدائیں جب کفار مشرکین کے پاس پہنچی تھی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے, وہ سوچتے تھے کہ اب اس طرح پیغمبر جناب ابو طالب ہمارے حوالے کر دیں گے. اور نعوذ باللہ کیا چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ رک جائے, اور کس طرح تبلیغ رک سکتی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اور ادھر جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ 2 محسن اسلام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا, اسلام کو بچانے والے. کیونکہ اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا, نہ اذانیں ہوتی, تو آج ہم سب مسلمان ہیں. یہ 2 ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی حفاظت کری. اور یہاں پر کیا عالم ہے, جناب ابو طالب کبھی اپنے ایک بیٹے کو کبھی دوسرے بیٹے کو اس جگہ پر سلاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کفار مشرکین آ کر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دے. ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ بیوی وہ کہ جن کے گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی, لیکن بیوی وہاں پر مشکلات میں گھری ہوئی ہیں. کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, کہتے ہیں کہ جب حالات اتنے برے ہوئے کہ جب 1 سال کا جو ذخیرہ تھا جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا, تو پھر راتوں کے وقت جناب ابو طالب جاتے تھے, مولا کائنات جاتے تھے, لوگوں کے یعنی دور دراز کے علاقوں میں جا کر کچھ لینا چاہتے تھے, اور جو بی بی کا مال تھا وہ شیب ابی طالب میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جب یہ ایک جگہ محصور کیے گئے.
لیکن کفار مشرکین نے اتنا لوگوں کو ڈرایا تھا, اتنا سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ رابطہ نہ کرے, کوئی بھی ان کے ساتھ لین دین نہ کرے. یعنی شروع سے آخر تک اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشکلات چلتے آ رہے ہیں. تو بھی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, لگتا ہے ڈراپ ہو گئی. جی تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے آف کر دیں تاکہ ہم تک جو ہے آپ کی بالکل صاف آواز پہنچ سکے. تو نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی کال ڈراپڈ ہو گئی. تو جی سسٹر آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں اسی کے بارے میں؟ جیسے آپ نے بتایا شروع سے لے کے آخر تک, اور یہ ہستیاں وہ تھیں جناب ابو طالب کا ذکر بھی قرآن مجید میں کہ کس طرح ان کی پرورش کری. سسٹر معافی چاہتی ہوں آپ سے, ایک کال ہے تو کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز سوزی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ بہت بہت. بس میں ماشاء اللہ سے آپ لوگ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, بزم نساء بہت اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ سے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی جی, اور ماشاء اللہ سے تینوں سسٹر کے پاس کافی علم ہے اور بہت ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے اپنے مومنین کو دیکھ کر کہ جن کے پاس اتنی نالج ہو اور وہ ماشاء اللہ سے اپنی نالج کو دوسروں تک ڈیلیور کر سکیں. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ہمت افزائی کے لیے. اور ماشاء اللہ سے جو ٹاپک آپ لوگوں نے کور کرے ہیں اس پروگرام میں بہت بہترین ٹاپک ہیں سارے. جی شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں, بی بی خدیجہ کے بارے میں, یا کوئی ان کے منقبت سنانا چاہیں گی؟ نہیں, بس میں بی بی خدیجہ کے بارے میں تو سب سے پہلے تعزیت پیش کرنا چاہوں گی امام زمانہ کی خدمت میں, اور سیکنڈ یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کیا عرض کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو والدہ 12 امام ہیں, اماموں کی والدہ کی بھی والدہ ہیں, تو ان بی بی کی عظمت تو ہمارے جیسے انسان کے پاس نہ اتنے الفاظ ہیں, نہ اتنی ہمت ہے, نہ اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کر سکیں. جی بالکل, بے شک. جی, اور ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کا پروگرام دیکھ کر. ذاکرہ جو آپ نے اپنی ماشاء اللہ سے آج ان کو آپ نے بلایا ہے بہت بہترین ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ یہ ہمارے مانچسٹر کی رونق ہے. اور دونوں پریزنٹر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں. جی شکریہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ میاں آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی تمام دلی حاجات جو ہے اسی وقت اسی لمحے بھر آ جائیں. بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ان کے بارے میں واقعی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو 12 اماموں کی جو ہے وہ جد ہیں. اور یہی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین جو ہے شام کے دربار میں گئے تھے تو انہوں نے اپنے تعارف میں یہی کہا تھا یزید کے سامنے کہ میرا جد جو ہے وہ رسول خدا ہے اور میری جدہ جو ہے جناب خدیجہ ہے. جی تو اپنا تعارف جو ہے انہوں نے فخر سے کروایا تھا کہ جناب خدیجہ میری جدہ ہیں. تو ان کے بارے میں تو واقعی کہنے کے لیے الفاظ جو ہیں بہت تھوڑے پڑ جاتے ہیں. بالکل. سسٹر ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ جناب. آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو بات کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنی عقل سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں پر چھا گئی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول والے بات سے محبت کرتا ہے, زندگی ان لوگوں کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کے پروگرام سے دنیا کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اہل بیت کیا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آپ نے جو بیان کیا ہے یہ بیان کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیوی جو پوری دنیا کی ماں ہے, ماں سے ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے گھر کو ان کی طرح جنت بنانا چاہیے اور اپنی خامد کی تابع داری میں آنا چاہیے. جو عورتیں اپنے خامد کی تابع داری میں نہیں ہے اس کی عبادت بھی زیرو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں
اور आपकी जो बातें सुनते हैं इसके ऊपर भी नारा लगाते हैं कि शुक्र है खुदा का कि आप जैसे लोग अल्लाह ताला के नबी वाले बैत की तारीफें करते हैं और अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर फख्र करता है इस वजह से कि आप उनकी तारीफ इस तरह करते हैं जिस तरह करने का हक है। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आप शदादियों को अल्लाह की मेहरबानी से आपके साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपको दुआ देता रहता हूँ कि आप इसी तरह अहले बैत और नबी का नारा लगाते रहो। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया और आपके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपका भाई, खुदा अल्फाजों से ये दुआओं से हमें नवाज़ते हैं, हमेशा बहुत दुआएं देते हैं। खुदा आपको भी सलामत रखे और आपकी भी सारी दिली हाजात बढ़ाएं। इलाही आमीन। हमेशा माशाल्लाह फ़ोन करके बहुत हौसला अफजाई करते हैं। मैं इनकी बात को जैसे इन्होंने कहा कि बीबी खदीजा ज़ौजत ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, और अगर मुसलमान चाहते हैं कि अपने नबी को खुश रखें तो देखिए कि नबी किस बात से खुश होते हैं। वो उस बीबी के लिए कि जब बीबी की वफात हो जाती है कितना गिरिया किया करते थे। बैतुल हज़्न उस साल को उन्होंने कहा आमुल हुज़्न करार दिया था कि उसको गम का साल, क्योंकि दो हस्तियां उस एक साल के अंदर दोनों हस्तियां जुदा हुई थी। तो फिर अगर मुसलमान चाहते हैं कि नबी को खुश रखें, और नबी किस चीज़ से खुश होता है हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। बीबी खदीजा को तो हम सब, बीबी खदीजा और जनाब अबू तालिब, ये दो ऐसी अजीम हस्तियां मोहसिन इंसानी इस्लाम के लिए हैं ये कि जिनको जितना भी इनका तारुफ किया जाए वो कम है। बिल्कुल, इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ुरियत बतूल बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले सईदा सदफ आबदी और सीमा अब्बास और जो हमारी बहुत प्यारी सी ज़ाकिरा अहले बैत बैठी हैं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी आप लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी बीबी खदीजा के बारे में। ये भी सदका जारिया है जो आप लोग हमें दे रही हैं, इसका अजर बीबी पाक खुद आप लोगों को देंगी इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। अल्लाह करे कि आपकी तमाम हाजात जो है अल्लाह ताला इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो आप कुछ इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? कोई मैं बीबी फातिमा के बारे में चंद अशार पेश करना जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा के नूर का जलवा है फातिमा ज़हरा, नबी का खास सहीफा फातिमा ज़हरा, दिल रसूल का टुकड़ा है फातिमा ज़हरा, अभी से शेर की ज़ौजा है फातिमा ज़हरा, नबी के घर के गुलिस्तान की फूल हो जाती, अगर ये औरत न होती तो रसूल हो जाती। सुभान अल्लाह। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अशार पेश करना बिस्मिल्लाह। कब तलक कोई भुलाएगा सूरत हुसैन की, कब तक रहेगी दिल में कदूरत हुसैन की, ऐ खाना खुदा के निगहबान संभल जरा, इस दिन तुझे जरूरत पड़ेगी हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, है आंसुओं में बच रही सखावत हुसैन की। सुभान अल्लाह। बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा दोबारा आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया, इसका इमाम ज़माना आपको जज़ा दें। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी मनक़बत सुना और इतनी दुआओं से नवाजा। खुदा आपकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और आपको सेहत कुल्ली अता करे। तो नेक्स्ट कॉल है, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मिसेस अली। जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह ये प्रोग्राम बज़्म निसा हमारे आलिम दीन मौलाना अब्बास आबदी, मौलाना अदील ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुरतब किया है हम तमाम ख़वातीन के लिए, कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मिसेस आबदी का भी इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं की हमें गाइड मिल रही है तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वो पसे पर्दा है लेकिन काफी बड़ा जो है रोल इस प्रोग्राम के सिलसिले में उन्हीं का ही सारा रोल है। तो माशाल्लाह सब उल्मा के साथ जो है उनका भी सबसे बड़ा जो है रोल इस प्रोग्राम में है, तो उनको भी आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी ज़रूर।
اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں بھی ہمارے علماء اس طرح کے اور پروگرام بھی آرگنائز کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ جس کے ذریعے ہم سب کی دینی و دنیاوی اصلاح ہو سکے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کے درمیان میں ہماری ذاکرہ مکرمہ بیٹھی ہیں، جی انہوں نے بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو کچھ بتایا اس سے ہماری معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز بیان تھا جی ماشاءاللہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو انہوں نے بولٹن میں بھی بہت اچھی معلوماتی مجلس پڑھی تھی جو میں نے سنی تھی، میرے خیال میں شاید وہ مجھے پہچان گئی ہوں گی، آپ پہچان گئی؟ میرے خیال میں شاید مجھے پہچان گئی ہوں گی۔ آخر میں آپ سب سے آج آپ کو یہاں پہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہوگی یقیناً۔ جی چلیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے بہت اچھے کلمات بیان کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، چلیں بہت شکریہ آپ کا جی۔ تو ایک کال اور آ گئی ہے، تو ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سیدہ سلطانہ بول رہی ہوں لندن سے۔ جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ایک تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے اس پروگرام کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہماری جو مقدس بیویاں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں اتنی ویل ریسرچڈ انفارمیشن دی، اور محترم صاحبہ آپ کے لیے میرے بہت دعائیں ہیں کہ آپ نے اتنی ویل ریسرچ اتنی گفتگو کی، اور آپ دونوں بہنوں نے اتنی بہترین منقبت پڑھی، سیدہ صدف عابد صاحبہ اور سیما عباس صاحبہ نے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ بیوی جو ہیں ہماری، یہ صرف مسلمان خواتین کے لیے نہیں بلکہ دوسری دنیا کی اور مذاہب کے خواتین کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے، اور جس طرح کہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ہماری اسلام کی ترویج میں، اور جیسے انہوں نے حضرت فاطمہ کی تربیت کی، کیونکہ ہمارے جو پروفٹ تھے ان کی یہ واحد وائف تھی جن کے اولاد تھی، اور ہم رسول کی جو نسل ہے اس کی یہ بانی ہے۔ بے شک، تو ابھی واقعی آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ ان کا ہم نے حق ادا نہیں کیا جتنا ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گی کہ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی اتنا بڑا کام کر رہا ہے ان سب چیزوں کی ترویج میں، کیا اگر آپ لوگ اتنی ویل ریسرچ گفتگو کی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کسی کتابچے میں اگر پبلش کرا دیں تاکہ یہ جو نالج ہے اور لوگوں میں بھی تقسیم کی جا سکے، اور پھر اس کی لیٹر آن انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہ بہت بیوی جو ہماری خدیجہ ہیں یہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے رول ماڈل جی ہیں۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ ضرور غور فکر کریں گے جی، اور ہو سکتا ہے اگلا سٹیپ یہ ہو کہ یہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے جی حوصلہ افزائی کی، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ بہترین کرے۔ آپ نے جو ہے اپنی رائے سے نوازا ہے ہمیں، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال ہے، نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں چھوٹا جا ایک سوال پوچھنا نہیں پوچھ سکتی ہیں پلیز؟ آپ اگر کوئی شرعی یا فقہی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ علماء سے ہمارے رجوع کیجئے، ہم کوئی یہاں پہ عالمہ یا کوئی جی جی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہم کوئی عالمہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بس تھوڑی بہت ہم لوگوں کی نالج ہے جو ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے اور بھی بہت سارے بہترین پروگرام ہوتے ہیں جس میں علماء جو ہیں آپ کیجئے سوال، یا کوئی سحری کے وقت، افطاری کے وقت کئی سوالات آپ جو ہیں وہ اپنے علماء سے براہ راست کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل جی، کیونکہ ہم کسی طرح آپ لوگوں کو مس گائڈ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح جو ڈیزگنیٹڈ پرسن ہیں جوابوں کو دینے کے لیے وہی آپ کو جواب دیں، بالکل، تو تاکہ آپ کی جو ہے علم میں جو ہے اضافہ ہو سکے۔ جی کال ہے، کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں، نوین زہرا۔ جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نوین آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آپ کا شو بہت
بہت مزے سے دیکھتے ہیں. آپ کی جو تقریریں ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بور تو نہیں ہو جاتی تقریروں میں سے؟ مولا علی علیہ السلام کے پڑھنا چاہوں گی ایک ربائی. جی بسم اللہ. تحت اللفظ میں آپ پڑھ سکتی ہیں, پڑھیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی دے نال صلی جیندا اللہ رجو محمد چنگا کوئی نہیں. علی دے نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں. او بندے دا اصل بہت چنگا کوئی نہیں. سبحان تیرا اللہ. نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پھر چنگا کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں بس میں کیا آپ کو تحفتاً پیش کرنا تھا. بہت شکریہ. جیتی رہیے, آپ خوش رہیے ہمیشہ, اور آپ خوب پڑھیں لکھیں اور آپ کے علم میں خدا اضافہ کرے. آپ کا بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میں رضیہ زیدی بول رہی ہوں ننیٹن سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہے. سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام کو بی بی کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں, پھر اپنے تمام حاضرین کو, آپ سب کو. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے اور ہدایت ٹی وی کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا کرے. الہی آمین, الہی آمین. جی اور میں ایک دو قطعے اور ایک نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. جی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ, خدمت دین کا یہ نشان بن گئی. بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی, ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی. سبحان اللہ. ماں کے قدموں میں جنت تو وہ کیا ہوئی, جبکہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. ایک دوسرا حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم سری ختیجہ کی, جو اٹھا کے لائے تھے پال کی ختیجہ کی. روشنی کو خالق نے اس طرح کیا تقسیم, چاند اسد کی بیٹی کا چاندنی ختیجہ کی. سبحان اللہ. عصمت و طہارت سے رب پاک نے بھر دی, مانگ بھی ختیجہ کی, گود بھی ختیجہ کی. سبحان اللہ. ڈر بچائے رکھنی ہے آبروئے دسترخوان, آپ بھی کیا کیجیے حاضری ختیجہ کی. سبحان اللہ. بس آخر میں ایک نوحہ ذرا سا پڑھوں. جی بسم اللہ. لرزے میں ستون کعبہ ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. اسلام کے لب پر نوحہ ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. سونے حجرے سونت آنگن, ممتا کو تڑپتا ہے بچپن. زہرا کو بلا کا صدمہ ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. صدمے سے نبی جاں کھوتے ہیں, دل تھامے علی بھی روتے ہیں. ہر سمت قیامت برپا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. آئی ہے مصیبت کچھ ایسی, روتے ہیں فرشتے اور قدسی. جبریل کے لب پر نالا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. جبرائیل کے لب پر نالا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. آج اٹھی ہے رحمت کی رحمت, اور دین سے چھٹی رب کی رحمت. قرآن جگر بھی پارا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. ہاں آب نمک بھی سے مگر, رلاتی تھی امت شام و سحر. احسان کا یہ بدلہ پایا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. اشفاق جو نوحہ پڑھتا ہے, حامد کا یہ آنسو گویا ہے. ہاتھوں سے قلم نے لکھا ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. زہرا کو بلا کا صدمہ ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. لرزے میں ستون کعبہ ہے, دنیا سے ختیجہ جاتی ہیں. صلوات. اللہم صلی علی بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد
احمد آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، اتنی حوصلہ افزائی کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ میری طرف سے سارے مومنات کا سلام قبول اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں قبول کرے۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ میں نے رباعی لکھی تھی پہلے کبھی، اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ بھائی۔ جو ثنا اہل بیت نہیں کرتا، جو ثنائے اہل بیت نہیں کرتا، وہ ذکر قرآن نہیں کرتا۔ بے شک۔ اسلام کا دروازہ ہے اہل بیت، اسلام کا دروازہ ہے اہل بیت، وہ خدا کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پنجتن پاک ہے نور خداوندی، پنجتن پاک ہے نور خداوندی، قرآن پاک ہے کتاب خداوندی۔ جس دل میں ہو آل محمد کی روشنی، جس دل میں ہو آل محمد کی روشنی، اس پہ ہوتی ہے رحمت خداوندی۔ بے شک۔ اس کے بعد آخری رباعی ہے، جناب خدیجہ ہے اسلام کا پہلا ستارہ، جناب خدیجہ ہے اسلام کا پہلا ستارہ، جناب خدیجہ ہے رسول پاک کا پہلا سہارا۔ بے شک۔ جناب خدیجہ ہے رسول پاک کا پہلا سہارا۔ اسلام کی ضیاء ہے ہم قدم ہے رسول پاک کی، اسلام کی ضیاء ہے ہم قدم ہے رسول پاک کی، اسلام کی تبلیغ کا ہے پہلا پارہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت آپ نے رباعی پیش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بڑے اچھے کالرز آ رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کلام پیش کر رہے ہیں۔ جو پہلے ان سے ایک صاحبہ آئی تھیں، انہوں نے جو نوحہ پڑھا تھا بڑا ہی بہت جی دردناک، جی، اور خاص طور پر وہ جو ذکر کیا کہ بہت چھوٹی سی عمر میں جناب فاطمہ جو تھی وہ ماں کی محبت سے اور شفقت سے جو ہے وہ محروم ہو گئی تھی۔ کتنی بڑی محرومی ہماری بیوی نے دیکھی ہے کہ ماں جیسی ہستی اور پرشفیق ہستی جو ہے ان کی زندگی سے چلی گئی تھی، اور پھر جو مصائب اس کے بعد انہوں نے دیکھے ہیں، اور پھر رسول خدا نے جو مصائب اٹھائے ہیں وہ تمام بہت ہی، اس کے بعد سے بی بی کے پاس مصائب ہوتے چلے گئے۔ بالکل، پہلا یہ دیکھو شیب ابی طالب کا واقعہ، پھر اس کے بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد بابا کا سایہ، پھر جو مولا کائنات کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد حد یہ کہ بی بی کو قبر میں بھی مسلمانوں نے چین سے رہنے نہیں دیا، اور آج تک ان کی قبر کا نہیں پتہ۔ جی بس سسٹر 4 منٹ رہ گئے، تو آپ سے گزارش کروں گی 2 منٹ اگر کوئی آپ میسج اچھا سا دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے کے، ہمیں اپنی خلقت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، سب سے پہلے اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا کیوں ہے، اگر یہ اس پیدا ہونے کا ہمیں صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے گا تو ہم گناہ بھی نہیں کریں گے۔ اور ہمیں کیوں پیدا کیا، قرآن مجید میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عبادت ہمیں کرنی ہے ہر لمحے اور ہر آن۔ بے شک۔ اب یہاں پر عبادت کا مفہوم یہ لے لیا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو یہ ہم ہر وقت نہیں کر پاتے۔ عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھو ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں کر رہے تو سمجھو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اپنے ذہن میں اس مفہوم کو رکھے گا، اس عبادت کے مفہوم کو، تو پھر وہ گناہ کے قریب نہیں آئے گا۔ بالکل، بہت بہت وجہ فرمایا۔ تو جی بالکل، آپ کی بات سے مجھے مولا علی کا وہ یہ قول یاد آتا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر ایک کائنات چھپی ہے، اور جب وہ کائنات اس کو علم ہو جائے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان کامل بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی خدا کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں محمد آل محمد کے صدقے میں بصیرت دین دے اور یقین بالقلب دے اور اخلاص عمل کی اور سلامتی نفس کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور آج کا جو یہ بالخصوص پروگرام ہم نے جناب خدیجہ کی خدمت میں جو نظر کیا ہے، اس کے توسط سے ہم سب کو ان کی راہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، بی بی کے کردار کو، سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ اس طرح کا بنائے جس طرح کی بیوی ہمیں جاتے دے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر سیما، اور میں خاص طور پر سسٹر مکرم کی
کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ لوگ کا بھی شکریہ اور آپ خدا آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ اسی طرح ہمیں ہمیشہ جو ہے درس دیتی رہیں. جی ناظرین, اب میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا سیگمنٹ میں تھوڑی سی خرابی ہو گئی تھی تو ہمارا پروگرام کا تو ٹائم ختم ہو گیا ہے. جو پروگرام میں جو وہ سیگمنٹ میں خرابی ہو گئی تھی تو وہ اب صحیح ہو چکا ہے. جب ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد چلے گا, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے. بس پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جتنا وقت بھی ہم نے یہاں پر درس میں گزارا ہے, قول پڑھے گئے, ان سب پہ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں حجت القائمہ علیہ السلام کا مددگار اور سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے, ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے اور ان کے اعلیٰ درجات پر ان کو فائز فرمائے. بحیثیت خواتین کے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں جس طرح سے ہمارا خدا اور اس کے رسول چاہتے ہیں. تو بس اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت لوں گی. اگلا پروگرام ہمارا ضرور دیکھیے گا. ہمارا اگلا پروگرام جو ہوگا وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہوگا. تو جب تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور دعا امام زمانہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.